تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاملہ اصل جو ہے دلوں کا ہوتا ہے، دلوں کا سودا ہوتا ہے، اور جب دل کا سودا ہوتا ہے تو نہ وہاں گورا دیکھا جاتا ہے، نہ کالا دیکھا جاتا ہے، نہ بڑا دیکھا جاتا ہے، نہ چھوٹا دیکھا جاتا ہے، نہ امیر دیکھا جاتا ہے، نہ غریب دیکھا جاتا ہے۔ جو قیمت عثمان کی لگتی ہے وہی قیمت بلال کی بھی لگا کرتی ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہاں دلوں کا سودا ہوتا ہے۔ کیا کہنا آپ بیٹھے ہیں رسول اللہ کی محفل میں تو دل جمعی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بیٹھیے، تاکہ آپ کا بیٹھنا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہو جائے اور آپ کامیاب ہو جائیں اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں، اور آپ کے یہ امام صاحب بھی کامیاب ہو جائیں کہ رات ہم نے جلسہ کیا تھا جو رب نے قبول فرما لیا۔ اس انداز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کے خطیب و امام صاحب کو بھی اور اس ادارے کے کمیٹی کی محنت و شفقت، کوشش اور محنت کرنے کے بعد اور ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں جیسے حالات 2 سال سے گزر رہے ہیں، ایسے بھی حالات میں تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے، پڑھائی رکھتے ہوئے 4 حافظ قرآن آج قوم کو یہ دے رہے ہیں۔ زندہ باد، زندہ میں ان کو باد۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو حالات گزرے ہیں وہ میرے سامنے اور آپ کے سامنے اچھی طرح سے ہیں کہ کیسے حالات گزرے ہیں۔ ان حالات میں تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے 4 حافظ قرآن یہ قوم کو عطا فرما رہے ہیں، اس لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ادارے، یہ مدارس ہمارا تشخص ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری آبرو ہے، ہماری عزت ہے۔ یہ ادارے ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ کھانا پینا ضروری ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کھانے پینے سے زیادہ ضروری یہ ادارے ہیں، کیونکہ کھانے پینے سے انسان محفوظ رہتا ہے، جسم محفوظ رہتا ہے، اور ان مدارس سے ہمارا عقیدہ محفوظ رہتا ہے، ہمارا عمل محفوظ رہتا ہے، ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے، اور جسم کا اور کھانے پینے کا تعلق تو صرف اس زندگی سے ہے، اور عقیدے اور عمل کا تعلق تو اس زندگی میں بھی ہے اور قبر میں بھی ہے اور حشر کے میدان میں بھی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے اس سے زیادہ کہیں ضرورت ان اداروں کی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ان اداروں کی حفاظت ضروری ہے، ان اداروں کا تعاون ضروری ہے، ان اداروں کی دیکھ بھال ضروری ہے، ان اداروں سے محبت ضروری ہے۔ ان اداروں سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دین سے محبت کر رہے ہیں اور اپنے ایمان سے محبت کر رہے ہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان کیونکہ اللہ۔ یہ ادارے ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے عمل کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اداروں کو رسول اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، مسجد کو جو ہے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اور اللہ کے گھر جانے کا سلیقہ کوئی اور ادارہ نہیں بتاتا، کوئی اور گھر نہیں بتاتا، اللہ کے گھر جانے کا سلیقہ یہی ادارہ بتاتا ہے، یہی مدرسہ۔ سبحان اللہ۔ مدرسے مسجد میں آپ کو جانا کیسے ہے، مسجد میں آپ کو بیٹھنا کیسے ہے، مسجد میں آپ کو رہنا کیسے ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، پاک صاف کیسے رہنا ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں بتا سکتی ہے، آپ کو یہی آپ کا برکت العلوم عزیزیہ بتائے گا، یہی ادارہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے، اپنے بچوں کی شفقت کیسے کرنی ہے، بیوی کا حق شوہر پہ کتنا ہے، شوہر پر بیوی کا حق کتنا ہے، ماں باپ کا حق بچوں پر کتنا ہے، بچوں کا ماں باپ پر کتنا حق ہے، پڑوسی کا پڑوسی پر کتنا حق ہے، دوست کا دوست پر کتنا حق ہے، بہن کا بھائی پر کتنا حق ہے، بھائی کا بہن پر کتنا حق ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں بتائے گی، آپ کا یہ ادارہ ہی بتائے گا، آپ کا یہ ادارہ ہی بتائے گا، آپ کو یہ سلیقہ، یہ طریقہ شریعت مصطفیٰ کوئی اور نہیں دے گا، اگر شریعت مصطفیٰ اگر کوئی دے گا تو وہ یہ ادارہ دے گا۔ اس لیے یہ ادارہ آپ بہت ضروری ہے، جتنا ہمیں کھانا پینا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے ان اداروں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ ایکو بند کروا دیجیے، آپ بند کروائیے اور آواز بڑھوا دیجیے۔ چلیے جب تک نہیں۔ اور دوسری بات، آپ اپنے بزرگوں کی، کسی بھی بزرگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آواز ایکو کم کر دو اور آواز بڑھا دو، کیونکہ ایکو سے آواز کھنچ جا رہی ہے۔
کسی بھی بزرگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ پہلے یہ پائیں گے کہ انہوں نے کسی ادارے میں علم دین حاصل کیا ہے، پھر جا کے وہ ولایت کی منزلیں طے کی ہیں۔ کیا کہنا، وہ ایک دو کیس ہیں، دو چار کیس ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے مدرسے میں تعلیم نہیں حاصل کی اور وہ ولی کامل بن گئے، تو وہ غوث پاک کی کرامت ہے، وہ غوث پاک کی کرامت ہے کہ انہوں نے ایک لمحے میں ایک چور کو قطب بنا دیا، اور جب قطب بنایا تو عالم دین بھی بنا دیا، کیونکہ بغیر عالم دین کے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عالم ہونے کے لیے شرط ہے کہ علم دین پہلے وہ حاصل کرے، پھر اس کے بعد وہ ولی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو غوث پاک نے ان کو قطب بنایا، تو ایک ہی نگاہ میں ان کو عالم بھی بنا دیا، فاضل بھی بنا دیا، قابل بھی بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، اور ولی کامل بنا کے قطب بھی بنا دیا۔ یہ غوث پاک کی نگاہ کی زندہ باد زندہ باد، کرامت کی بات ہے۔ ورنہ غوث پاک کی ہی کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، جیلان سے بغداد جو ہے تجارت کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ دوسرے کو تو بنا دیا، لیکن خود عمل کر کے یہ بتا دیا کہ انسانیت کو پیغام دے دیا کہ تمہیں اگر کامیاب انسان ہونا ہے تو پہلے علم دین حاصل کرو، اس کے بعد تم ولی کامل بھی بنو گے اور قطب بھی بنو گے۔ واہ واہ واہ، یہ غوث پاک تو ہر ایک کسی بھی بزرگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سرکار غریب نواز وہاں پہ آپ حاضر بھی ہوتے ہوں گے، تمام وہاں جا کے خراج عقیدت پیش کی ہوں گی، چادریں چڑھائی ہوں گی، منت مانی ہوگی۔ غریب نواز نے بھی پہلے علم دین حاصل کیا ہے اور اس کے بعد ولایت کی منزلیں طے کی ہیں۔ مدینے میں رہ کے علم حدیث حاصل کی ہے، بخاری شریف مدینے میں رہ کے تعلیم حاصل کی ہے، اس کے بعد اپنے شیخ عثمان کے حضرت سیدنا عثمان کے پیچھے رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں رہنے کے بعد ولایت کی منزلیں طے کی ہیں۔ غریب نواز بعد میں بنے ہیں، پہلے علم دین حاصل کیا ہے اور اس مدرسے میں داخلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے مدرسے میں گئے۔ دلی آپ پہنچتے ہوں گے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں بھی گئے ہوں گے، گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ قطب الدین بختیار کاکی کی وہاں قطب مینار دیکھنے پہنچے ہوں گے، وہیں پہ بغل میں آگے چل کے ان کی مزار ہے، حضرت قطب الدین کے وہاں بھی حاضری دی ہوگی۔ لیکن حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو ہے بعد میں بنے ہیں، پہلے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، مدرسے میں جا کے داخلہ لیا ہے، ایک استاد کے سامنے دو زانو ادب طے کیا ہے، علم دین حاصل کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے ولی کامل بنے ہیں اور بزرگ بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 4 سال کچھ مہینے کے جب ہوتے ہیں تو ان کی والدہ والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی والدہ نے سوچا کہ بچے کو لے چل کے مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس طریقے سے باضابطہ مدرسے کی بلڈنگیں نہیں ہوتی تھیں ہر جگہ، ورنہ بغداد میں تو تھی، بغداد میں اسی طریقے سے بلڈنگیں، لیکن ہر جگہ بلڈنگیں نہیں ہوتی تھیں۔ وہاں درگاہ ہوتی تھی، خانقاہ ہوتی تھی، اور انہی خانقاہ کے اندر جو ہے علم دین سکھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ اسی خانقاہ میں مدرسہ بھی ہوتا تھا اور خانقاہ ہوتا تھا۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو ان کی والدہ ماجدہ لے کے جاتی ہیں ایک بزرگ کی بارگاہ میں، ایک شیخ کی بارگاہ میں، اور ان سے کہتی ہیں کہ میرے بچے کو بسم اللہ شروع کرا دیجئے اور اس کو حافظ قرآن بنا دیجئے، اور حافظ قرآن کے بعد عالم دین بنا دیجئے۔ ماں نے جب شیخ سے یہ جملہ کہا ہے تو شیخ محترم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے بیٹے کو بسم اللہ بھی شروع کراتا ہوں اور انشاءاللہ حافظ قرآن بھی بناؤں گا اور انشاءاللہ عالم دین بھی بناؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے استاذ محترم نے یہ کہا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی درسگاہ میں بیٹھا لیا، داخلہ ہو گیا۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ وہ فارم ورم بھرا جاتا، فوٹو لگتے، دستخط ہوتا، سائن ہوتی وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ نہیں، پہلے تو ایسے ہی داخلہ ہوا کرتا تھا۔ داخلہ ہو گیا، والدہ ماجدہ قطب الدین کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے والد بزرگوار کی بارگاہ میں، اپنے استاد کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور استاد نے ان کو بسم اللہ شروع کرا دی اور آگے الف ب ت سے جو بھی پڑھانا تھا 2-4 جملے پڑھا دی۔ ماں جو ہے وہاں سے اپنے گھر واپس آ جاتی ہے
جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، قطب الدین مدرسے میں ہے، دوپہر کا وقت ہوا ہے تو چھٹی ہو جاتی ہے، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو قطب الدین محلے کے بچوں کے ساتھ انگلی پکڑ کے اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ جب اپنے گھر پہنچتے ہیں، دروازے سے اندر بڑھے، گھر میں داخل ہوئے، کیونکہ بالکل سویرے گئے تھے، صبح صادق کے بعد فوراً فجر کے بعد جو ہے سویرے سویرے چلے گئے تھے، اور ظہر کے وقت آئے تھے تو بھوک لگ رہی تھی، کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ آج کل تو ٹفن دیا جاتا ہے، باضابطہ کھانا دیا جاتا ہے، ناشتہ دیا جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو کالج اور اسکول میں کینٹین ہوتی ہے، وہاں سے لے کے لوگ کھا لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ قطب الدین بختیار کاکی کے مدرسے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ صبح سے گئے تھے، جب دوپہر کا وقت گھر آئے ہیں تو بہت تیز بھوک لگ رہی تھی، پارا ایک طرف رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد اپنی ماں سے کہتے ہیں اے امی جان بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دی، اے امی مجھے کھانا دے دو۔ اب امی کا ذرا جواب سنیں، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا غور سے میری بات کو سنیں۔ امی جواب دیتی ہے، امی کہتی ہیں اے بیٹے تو نے آج بسم اللہ شروع کی ہے، تو نے اللہ کو بھی پکارا ہے، اسے رحمان بھی کہا ہے، اسے رحیم بھی کہا ہے، آج سے تو کھانا مجھ سے مت مانگنا، آج سے کھانا تو اپنے اللہ سے مانگنا، آج سے کھانا تو اللہ سے مانگنا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بھوک لگی ہوئی تھی بڑی تیز کی، کہتے ہیں امی ٹھیک ہے میں اللہ سے کھانا مانگ لوں، ہاتھ اٹھانے لگے، بولے کہ اے اللہ کھانا دے دے، امی نے ہاتھ روک دیا، بیٹے رک جا۔ اب ماں اپنے بیٹے کی کس طریقے سے پرورش کر رہی ہے، ہمیں جو تعلیم دے رہی ہے، آنے والی آنے والی انسانیت کو یہ پیغام ماں دے رہی ہے۔ ماں اسی وقت اپنے بیٹے سے کہتی ہے اے بیٹے ظہر کی اذان ہو چکی ہے، ظہر کی اذان ہو چکی ہے، تم وضو بنا لو، وضو بنانے کے بعد نماز پڑھ لو، نماز کے بعد تم دعا مانگو گے تو اللہ اس نماز کے صدقے میں تیری دعا قبول فرما لے گا اور تجھے کھانا عطا کر دے گا۔ قطب الدین کو تو بھوک لگی تھی، فوراً جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور 4 سال کا بچہ کیسے وضو کرتا ہے اگر دیکھنا ہوگا تو اپنے محلے کی جامع مسجد میں جمعے کے دن دیکھ لیجئے گا۔ قطب الدین 4 سال کے ہیں، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں کیونکہ بھوک بہت تیز لگی ہے، مصلی بچھاتے ہیں اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے ادھر نماز پڑھنی شروع کی ہے ویسے ہی ماں نے فوراً آٹا گوندھا اور 3 روٹی تیار کر کے، جس پہ قطب الدین روزانہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تخت پہ، اس پہ ایک چادر بچھاتی ہے اور چادر کے نیچے جو ہے 3 روٹیاں ڈال دیتی ہے۔ ادھر قطب الدین نے نماز مکمل کی، ادھر ماں نے روٹی چادر کے نیچے ڈال دی۔ قطب الدین نے فوراً جب نماز مکمل کرنے کے بعد قطب الدین ہاتھ اٹھاتے ہیں، آج اللہم ربنا آتینا فی الدنیا نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی اور آیت پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی اور دعا کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بھوک بہت تیز لگی تھی، سیدھے کہتے ہیں اللہ کھانا دے دے، اللہ روٹی اے اللہ کھانا دے دے، اللہ روٹی دے دے۔ بس 5-6 مرتبہ کہا اور ہاتھ پھیر لیا، جلدی سے مصلی اٹھایا اور اٹھا کے ایک طرف رکھا، جس تخت پہ روزانہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اس تخت پہ چڑھنے لگتے ہیں، اور جیسے چڑھتے ہیں چادر کھچ جاتی ہے، اور جیسے چادر کھچتی ہے ان کو 3 روٹیاں مل جاتی ہیں۔ فوراً قطب الدین کہتے ہیں اے اللہ تیری شان بے نیاز ہے، تیری شان بے نیاز ہے، تو نے میری نماز بھی قبول کر لی اور دعا بھی قبول کر لی اور تو نے مجھے کھانا بھی دے دیا، اللہ تعالیٰ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ قبول ہو گئی، قبول ہو گئی۔ قطب الدین کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، دوسرے دن پھر مدرسے جاتے ہیں، مدرسے سے واپس آتے ہیں۔ آج امی جان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ بیٹے ظہر کی اذان ہو رہی ہے تم وضو بنا کے نماز پڑھ لو، بلکہ قطب الدین خود بخود پارا ایک طرف رکھتے ہیں اور فوراً پانی لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، کیونکہ ماں نے کل کورے کاغذ پہ یہ لکھ دیا تھا کہ بیٹے نماز
नमाज पढ़ के तू दुआ मांगेगा तो रब तेरी दुआ कबूल फरमाएगा। आज कुतुबुद्दीन की माँ को कहने की जरूरत नहीं पड़ी है कि बेटे वजू बना ले और नमाज पढ़ ले, बल्कि कुतुबुद्दीन को ये यकीन हो गया कि मैं नमाज पढ़ के दुआ मांगूंगा तो मेरा रब मेरी दुआ कबूल फरमाएगा। इसलिए आज माँ को कहने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि बच्चों का दिल सादा कागज हुआ करता है, कोरा कागज हुआ करता है, और इस कागज पे जो पहले लिख दिया जाता है वो जिंदगी भर तक लिखा रहता है, वो कभी मिटा नहीं करता है। माँ ये तहजीब दे रही है, माँ ये सबक दे रही है, माँ ये पैगाम दे रही है कि अपने बच्चों की तुम्हें परवरिश कैसे करनी है, अपने बच्चों को पालना कैसे है, अपने बच्चों को निखारना कैसे है, अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जल से दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिलसिला तकरीबन 2 साल तक चलता रहा। कुतुबुद्दीन रोज मदरसे से आते रहे, वजू बना के नमाज पढ़ते रहे और खाना खाते रहे। माँ रोजाना रोटी बना के तैयार करके रख देती थी। लेकिन 2 साल के बाद एक दिन ऐसा भी गुजरता है कि माँ कुतुबुद्दीन मदरसे जाते हैं, माँ को खबर हुई कि पड़ोस में किसी खातून की तबीयत खराब हो गई है, तो माँ इयादत के लिए चली जाती हैं। अब जब माँ इयादत के लिए गई है तो वहाँ मोहल्ले की कुछ औरतें मिल जाती हैं, गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, खैरियत एक दूसरे की पूछती हैं। इसी में बात बढ़ती गई और इतनी बात बढ़ गई कि कुतुबुद्दीन की उधर छुट्टी हो गई, और कुतुबुद्दीन की उधर छुट्टी हुई है। कुतुबुद्दीन मदरसे से घर की तरफ चल दिए हैं और कुतुबुद्दीन घर पहुंचे हैं। इधर माँ को ख्याल आता है कि आज कुतुबुद्दीन की छुट्टी हो गई होगी और कुतुबुद्दीन घर पहुंचे होंगे, और जब कुतुबुद्दीन घर पहुंचेगा तो वजू भी बनाएगा, नमाज भी पढ़ेगा और नमाज के बाद दुआ भी मांगेगा और उस तख्त पे चढ़ेगा। आज उसको रोटी नहीं मिलेगी। इतना माँ ने जब जैसे सोचा है तो माँ का दिल फटने को तैयार हो गया, आंखें नम हो जाती हैं, आंखों में बल्कि आंसू आ जाते हैं। फौरन खड़ी होती है माँ और चादर अपने चेहरे पे डालती है, उस घर से अपने घर की तरफ निकलती है। जब उस घर से कदम बाहर निकाला है और अपने घर की तरफ आगे बढ़ती है तो रोते हुए अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करती है, मेरे परवरदिगार, कुतुबुद्दीन को मुसल्ले तक पहुंचाना मेरा काम था और मुसल्ले पे कायम रखना मौला तेरा काम है। मैंने तो अपना काम कर दिया है, मौला तू अपना काम कर दे। कुतुबुद्दीन का भरोसा बचा ले, कुतुबुद्दीन का एतमाद बचा ले, कुतुबुद्दीन का दिल न टूटे मौला। अगर आज उसका एतमाद टूट गया, आज उसका भरोसा टूट गया मौला, तो जिंदगी में परवरदिगार आलम कभी कुतुबुद्दीन तुझे सजदा नहीं करेगा। ए मेरे परवरदिगार आलम, कुतुबुद्दीन के एतमाद को बचा ले, कुतुबुद्दीन के भरोसे को बचा ले। ए मेरे परवरदिगार, इस बूढ़ी माँ की ताजल को भी बचा ले, इस बूढ़ी माँ की जबान को भी बचा ले। ए मेरे मौला, तेरी बारगाह में मैंने कहा था कि मेरे बेटे तू नमाज के बाद दुआ करेगा तो तेरी दुआ कबूल होगी। अगर आज उसे रोटी नहीं मिली, आज एतमाद न मिला, तो ए मेरे परवरदिगार आलम, एक माँ की तरफ से भी कुतुबुद्दीन का दिल टूट जाएगा, माँ भी बदनाम हो जाएगी, माँ की जबान भी बदनाम हो जाएगी, एक माँ भी इज्जत हो जाएगी। मौला एक माँ की इज्जत को भी बचा ले, मौला एक माँ की इज्जत को भी बचा ले और अपने एतमाद को भी बचा ले, अपने भरोसे को भी बचा ले। कुतुबुद्दीन की माँ रोती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है, रोते रोते घर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है, और जब दरवाजा खोला है वो खोल के देखती क्या है कि कुतुबुद्दीन उसी तख्त पे लेटे हुए आराम से सो रहे हैं, सो रहे थे। कुतुबुद्दीन की माँ तख्त के पास जाती है और अपने बेटे को उठाती है और उठा के अपने सीने से लगाती है और लगा के रोते हुए कहती है, ए मेरे लखते जिगर, मुझे माफ कर देना, मेरे बेटे मुझे माफ कर देना। आज तुझे भूखा सोना पड़ा है, आज तुझे बगैर खाना खाए सोना पड़ा है, आज रोटी के बगैर सोना पड़ गया है। बेटे मैं किसी की इयादत में गई थी, वहां पे मुझे ताखीर हो गई है, इसलिए कुतुबुद्दीन तू मुझे माफ कर देना, कुतुबुद्दीन तू मुझे माफ कर दे। कुतुबुद्दीन की माँ कहती जा रही है। कुतुबुद्दीन ने जब अपनी माँ को रोते हुए देखा
بھی آنسو آ جاتے ہیں اور روتے ہوئے قطب الدین کہتے ہیں اے میری ماں سن، تو کس بھوک کی بات کر رہی ہے، تو کس کھانے کی بات کر رہی ہے، تو کس روٹی کی بات کر رہی ہے؟ ماں پھر کہتی ہے بیٹے میں پڑوس میں عیادت کے لیے گئی تھی، اس لیے آج روٹی نہیں تیار کر سکی، تیری چادر کے نیچے نہیں ڈال سکی، اس لیے تجھے بھوکا سونا پڑا ہے۔ تو قطب الدین کہتے ہیں اے ماں سن، تیرا بیٹا بھوکا نہیں سویا ہے، تیرا بیٹا کھانا کھا کر سویا ہے، تیرا بیٹا روٹی کھا کر سویا ہے، تیرا بیٹا پیٹ بھر کے سویا ہے، تیرا بیٹا بھوکا نہیں سویا ہے۔ ماں پوچھتی ہے اے میرے بیٹے تجھے کھانا ملا تو کہاں سے ملا؟ قطب الدین کہتے ہیں اے امی جان، جہاں سے مجھے روزانہ کھانا ملتا تھا اسی چادر کے نیچے سے مجھے آج بھی کھانا ملا ہے، آج بھی روٹی ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن امی جان ایک بات یاد کیا کہنا؟ رکھیے، 2 سال سے جو روٹی میں کھا رہا ہوں اس میں وہ مزہ نہیں ملا ہے جو آج کی روٹی میں ملا ہے۔ سبحان اللہ، آج سبحان کے اللہ، کھانے میں سبحان مجھے جو مزہ ملا ہے، ماشاء اللہ، آج کے کھانے میں جو ٹیسٹ ملا ہے، اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا، ماں کے آنسوؤں کا اثر تھا، ماں کے التجاؤں کا اثر تھا کہ رب نے اس ماں کی بھی لاج رکھ لی اور قطب الدین کے اعتماد کو بھی بچا لیا۔ اور یہ فیضان ہے کہیں اور کا نہیں، اسی مدر سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا واہ 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 واہ، کہ جس بزرگ کی تاریخ آپ اٹھا کے کرم ہے دیکھیں گے، ماشاء اللہ۔ کہیں بھی آپ جا کے دیکھیں گے، کسی بھی بزرگ کو دیکھیں گے، پہلے انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ولایت کی منزلیں طے کی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اداروں کی حفاظت کریں، ان اداروں کا تعاون کریں، ان اداروں سے محبت کریں، کیونکہ یہ ادارے سلامت رہیں گے تو ہماری نسلیں سلامت رہیں گی، کیا کہنا، کیا ہمارے کہنا؟ آنے والی نسل سلامت رہیں گی، کیونکہ کہیں پہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا ہے، کہیں ہمیں سکھایا نہیں جاتا ہے۔ میں کسی عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، آپ اپنے بچے کو اچھا ڈاکٹر ضرور بنائیے، انجینئر بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن پہلے اسے ایک اچھا مسلمان بنا ڈالیے، ایک اچھا مسلمان بنا دیجیے کہ آپ نے ایک اچھا ڈاکٹر تو بنا دیا، ایک قیمتی ڈاکٹر تو بنا دیا، لیکن اس لائق نہ بنایا کہ کل آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے قبر پہ جا کے 2 رکعت 2 ہاتھ اٹھا کے دعائے مغفرت بھی پڑھ سکے۔ اتنا خرچ کرنے کے بعد اس لائق نہ بیٹا ہو تو ایسی اولاد سے فائدہ کیا ہے؟ اسے ڈاکٹر بھی بنائیے لیکن ایک اچھا مسلمان بنا دیجیے، دینی تعلیم تاکہ کل آپ جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائے مغفرت تو پڑھ سکے، آپ کے لیے دعا تو کر سکے۔ جس بیٹے کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دی، جس بیٹے کے لیے آپ نے اتنی شفقتیں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی ہے، جس بیٹے کے لیے آپ نے اپنا پسینہ بہایا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کامیاب بنایا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائے مغفرت نہ کر سکے تو ایسی اولاد سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ایک اچھا ڈاکٹر بنائیے، اچھا انسان بنائیے، لیکن پہلے اسے ایک اچھا مسلمان بنائیے، اور مسلمان وہ اچھا بنے گا کہاں؟ ان مدرسوں کی 4 دیواری میں اگر چند مہینے بھی اگر اس نے گزار لیے تو انشاءاللہ وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان۔ سبحان اللہ، زندہ باد کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے بھی اور آپ تمامی حضرات کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ان اداروں سے سچی محبت کی جائے، اور ان اداروں سے سچی محبت کرنے کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ ادارہ چلانا رسول اللہ کی سنت ہے، بچوں کو پالنا رسول اللہ کی سنت ہے، غریبوں کو کھلانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ نے جو سب سے پہلا مدرسہ بنایا ہے وہ چبوترا بنایا، اصحاب صفہ کا چبوترا جو ہے وہ بنایا ہے، مدرسہ اس کو بنایا ہے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے وہ چبوترے کو دیکھے ہوں گے، زیارت کریں گے، اسی پہ صحابہ کرام رہا کرتے تھے، اسی پہ رہتے تھے۔ رسول اللہ ان کی پرورش بھی کرتے تھے، رسول پاک ان کے کھانے کا بھی انتظام کرتے تھے، رسول پاک ان کے رہنے کا بھی انتظام کرتے تھے، اور رسول پاک انہیں دین بھی عطا کیا کرتے تھے۔ مدرسہ چلانا رسول اللہ کی سنت ہے، اور بچوں کو پرورش
کرنا یہ بھی رسول پاک کی سنت ہے. نہ جانے ہمارے کتنے گناہ ہیں, کون سا ایسا گناہ ہے, پتہ نہیں کتنے ہم دن بھر میں گناہ کرتے ہیں, لیکن شاید ایک ہی عمل یہی پروردگار کو پسند آ جائے کہ میرے محبوب کی اس نے سنت ادا کی ہے, اسی کے صدقے میں پروردگار ہمیں معاف کرتے اور بخش دے. اس لیے اس ادارے سے سچی محبت کرتے رہیے اور اس کا تعاون کرتے رہیے. دعا ہے پروردگار عالم اس ادارے کی حفاظت فرمائے, اس کے اراکین کی, مدرسین کی اور جملہ معاورین کی اور اس آبادی والوں کی سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا من البلاغ. السلام علیکم.